جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کسی بھی شخص کی روحانی اور جسمانی تعمیر میں اس کے پیرنٹس کا بہت زیادہ ہاتھ ہوتا ہے، چاہے وہ پیرنٹس جسمانی ہوں یا روحانی ہوں۔ سو خداوند کے کلام میں جو 10 احکام ہیں ان میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ تم کیا کر اپنے ماں باپ کی کیا کر عزت کر، چاہے وہ ماں باپ روحانی ہیں چاہے جسمانی ہیں۔ تو تیموتھیوس کے خط میں 5 اور اس کی 27 آیت میں ہے کہ ہمارے جو خادمین ہیں وہ 2 چند عزت کے لائق ہیں، 2 چند عزت کے لائق ہیں، یعنی کہ انہیں جیسے کہ ہم عام لوگوں کو رسپیکٹ کرتے ہیں ان سے زیادہ رسپیکٹ، کیونکہ وہ ہماری روحانی پرورش کرتے ہیں۔ سو ہمارے جو روحانی پیرنٹس ہیں وہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم ضرور چاہیں گے کہ ان کے روحانی سفر کے بارے میں کچھ جانیں آپ سب لوگ بھی، کیونکہ جب وہ گلوبل ٹی وی پہ ہوتے ہیں تو موسٹلی وہ میسیجز دے رہے ہوتے ہیں، انسان اپنی اتنی فلی انٹروڈکشن نہیں دے سکتا ہے۔ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ لوگوں کے لیے کہ اگر آپ میں سے کوئی ان کو ان کی اپریسیشن کے لیے کوئی بات کہنا چاہتا ہے یا کوئی آپ لوگوں کا کویسچن ہے، جتنی دیر میں ان سے سوالات کروں گی آپ لوگ سوچ سکتے ہیں اور میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ کے جو 3-4 سوالات ہیں ان کا جواب ضرور دیا جائے۔ تو آئیں پوچھتے ہیں ان سے سوالات۔ بہت زیادہ گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی؟ بہت زیادہ ہو رہی آج ہمارا ٹائم ہے، ہم بھی چلے پلیز ہم شروع کرتے ہیں کہ بتائیں آپ نے اپنا روحانی سفر جو ہے اپنی کہاں سے شروع کیا، اس بارے میں کچھ ہمیں بتائیں۔ کہاں سے آپ پاکستان میں کس شہر سے ہیں؟ تھینک یو بیٹا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میرے لیے بڑا سرپرائز ہے کیونکہ میں دوسروں کے انٹرویو کرتا رہتا ہوں، جب میں انٹرویو کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں جب کون سنبھالے گا ہمیں، اور میرے ماڈریٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پتا ہے کہ جب ہماری میٹنگ ہوتی ہے تو اس میں جب پوائنٹ پارٹ بولنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں ہو ول اسٹاپ ہم۔ تو میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا اور آپ سب کا بھی۔ سوری بٹ میں نے یہ ٹائم جو ہے ایلبرٹ صاحبان سے کیا کیا تھا، اور تھینک یو سو مچ آل دی ٹیم کہ انہوں نے میری اس ریکویسٹ پہ غور کیا کہ میں 5 پہ انٹرویو کر پائی۔ جی جو کیسے بیٹا آپ نے کیا ہے، میں اگر یہ کہوں کہ میرا جو روحانی سفر ہے وہ میری ماں کے پیٹ سے شروع ہوا۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں خداوند کے پاک کلام میں دیکھتے ہیں کہ خداوند جو چنتا ہے، اور یوحنا کے انجیلی بیان میں خداوند یسوع نے فرمایا کہ تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا۔ تو اگر میں ایموشنل ہو جاؤں پلیز مجھے معاف کیا، میں ہونا نہیں چاہتا تھا، میں کل سے بہت دفعہ میں جو نا وہ ہو چکا ہوں، کیونکہ میری جو کلیسیا تھی پاکستان سے انہوں نے مجھے فون کیا اور اتنا پیار کر رہے تھے کہ میں بس کل سے بڑا ایموشنل تھا، پلیز بیئر ود می۔ میں 6 مہینے کے بعد پیدا ہوا اور میری بڑی بہن یہاں پر موجود ہے، میری یہاں پر موجود ہے، ان کا گھرانہ۔ تو میری ماں نے مجھے پیدائش سے پہلے ہی جب خداوند سے دعا کی خداوند اگر مجھے بیٹا دے گا تو میں سے خداوند کی خدمت بھی دے دوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ میل ڈومیننٹ سوسائٹی میں یہ باتیں ہیں، بیٹیاں بھی بڑی عزیز ہیں اور بیٹیوں سے بہت پیار کرنا چاہیے۔ میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے خداوند نے یہ برکت دی۔ میں لوگوں کو انکریج کرتا ہوں، یہ خداوند کے سالوں میں وہ لوگوں کو بڑے بیٹے دیتے ہیں، دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں آپ کا بیٹا ہو تو اس کا نام ہی رکھنا، وہ منسٹری کرے گا۔ تو میں نے کہا کہ بھائی صاحب آپ ایسا نہ کہا کریں، بیٹیاں جو بہت بڑی برکت ہے۔ لوزا کے بڑے بھائی کی تصویر سنی جو آج دنیا میں نہیں ہے، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ باپ کی محبت میں تشنگی سی رہتی ہے، باپ کی محبت میں تشنگی سی رہتی ہے جس گھرانے میں بیٹیاں نہیں ہیں۔ تو خیر خداوند نے برکت دی اور جب میں پیدا ہوا تو جیسے جیسے بڑا جسمانی طور پر امی ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ بیٹا میں نے مجھے بتا دیا اب تیری مرضی ہے کہ اگر آپ نے منسٹری میں جانا ہے۔ تو خیر میں نے جنرل ہیڈ کوارٹر سے اپنے کام کا آغاز کیا اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد، لیکن جب میں وہاں پہ ہوتا تھا تو مجھے ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ یہ میری جگہ نہیں ہے۔ تو جب شادی ہوئی تو پھر لوزا نے بہت زیادہ اس بارے میں موٹیویٹ کیا کہ نہیں آپ کو جانا چاہیے خدمت کے لیے۔ تو اس وقت ہمارے بیبی نہیں تھا، تو ہم اس بات کے لیے دعا کرتے تھے۔ تو جب ہم سیمنری میں آئے اس سے پہلے یہ ہوا کہ ایک موقع پر میں جب سیمنری آیا تو میں نے کہا کہ نہیں 20 منٹ میں کاپ آف میں ریزائن کر کے نہیں آیا تھا، تو میں واپس چلا گیا
اور پھر ایکسیڈنٹ ہوا. دیٹ واز اے ٹرننگ پوائنٹ ان مائی لائف. میں نے خداوند کو شخصی طور پر اپنا شخصی نجات میرا قبول کیا. خداوند نے مجھے ہیل کیا. 3 فریکچر تھے میرے بازو میں, میرا بازو سوکھ گیا ہوا تھا. تو خداوند نے مجھے جب میں کمبائنڈ ملٹری ہاسپٹل میں تھا, خداوند نے مجھے ہیل کیا. اور پھر ہم دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے سیمنری جانا. میں نے اپنا کوئی جو بھی وہ فنڈز وغیرہ ہوتے ہیں پینشن میں نے کوئی نہیں لی. سمپلی ریزائن کیا, کشتیاں جلائیں اور ہم سیمنری آ گئے. ٹریننگ کرنے کے بعد خداوند نے ہمیں علی پور چٹھا میں خدمت کی چنا. لیکن سب سے جو خوبصورت بات یہ ہے کہ خداوند نے ہمیں سیمنری میں خداوند نے ہمیں بیٹا بھی دیا, اور 2 بیٹے خداوند نے ہمیں بعد میں دیے. ہم اس کے لیے خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں. جب آپ خداوند کی روح کو محسوس کرتے ہیں. ہنا ہر سال جاتی تھی خداوند, سوری سرمن نہیں ہے لیکن ٹیسٹمنی ہے کہ جب وہ خداوند کے گھر میں جاتی تھی تو سال ب سال وہ دعا کرتی تھی. تو خداوند نے اس کی دعا کو اس لیے قبول کیا, اس نے کہا تو میری ضرورت کو پورا کرنا, تیری ضرورت کو پورا کرنا. تو خداوند آج انٹرویو لگتا ہے کافی مشکل ہو جائے گا. نیکسٹ کوسچن آپ کے لیے مسز پاسٹر صرف ایک ہی سوال ہے, زیادہ ہم سے ہیں. اچھا. تو میری معلومات کے مطابق جب بھی ان سے میری بات ہوتی تو وہ کہتے ہیں کہ میرے پیرنٹس کیا ہیں ان سے, میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ مجھے پاسٹر سے شادی نہیں کرنی. تو اب شادی ہو گئی, اتنا لمبا عرصہ گزر گیا, کیسا لگتا ہے؟ پہلے کے پاسٹر, پہلے پاسٹر تو کر نہیں تھے, لیکن پاسٹرشپ کے بعد ان میں کیا کون سی ایسی پازیٹیو چینجز آئیں؟ پازیٹیو میں اس لیے کہہ رہی ہوں پہلے بندہ تھوڑا ہوتا ہے نا. خداوند کا شکر ہے کہ اس نے مجھے یوز کیا, کیونکہ یہ سیمنری میں نہیں آنا چاہ رہے تھے. تو میں نے ان کو مجبور کیا کہ نہیں, شاید خداوند ہمیں اس لیے نہیں اولاد دے رہا کہ ہم نے اس کا وعدہ نہیں کرا. اور پھر میں نے مجبور کیا کہ ہم لوگ سیمنری جائیں گے. ہاں میں اس سے پہلے کہتی تھی وہاں کو کہ مجھے پادری سے شادی نہیں کرنی اور جانے کی شادی, مگر خداوند نے مجھے یوز کیا اس کام کے لیے, اس کا میں شکر کرتی ہوں. دوسرا درجہ نو کو موقع دے دیجیے. پاسٹر جب آپ سیمنری کر رہے تھے, اپنی تعلیم مکمل کر رہے تھے پاسٹرشپ کی, تو آپ کے سامنے کون سے ایسے چیلنجز تھے, کون سی ایسی چیزیں تھیں جن نے آپ کو بہت زیادہ موٹیویٹ ہوئے ان چیزوں سے, اور کون سی ایسی شخصیت سی تھی جن سے آپ متاثر تھے کہ ہاں جی میں نے بھی پاسٹر ہی بننا؟ میرے بعد میں گل کرا نا تھوڑا بڑے مشکل سوال ہے. ہاں بات یہ ہے کہ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ پہلے جب میں گیا تھا تو وہ میری پرسنل کالنگ نہیں تھی, وہ ماں باپ کی خواہش تھی. لیکن جب میں شخصی طور پر میں نے اپنی بلاہٹ کو محسوس کیا اور میں گیا سیمنری, تو میں نے 2 چیزوں کو بچپن سے بڑا محسوس کیا تھا. ایک تو یہ تھا کہ ہماری کمیونٹی کو اپلفٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اور میری یہ خواہش رہی کہ نہ صرف روحانی طور پر بلکہ ہم لوگوں کو باقی چیزوں کے لیے بھی ہم ان کی مدد کر سکیں اور ان کو ڈیولپ کر سکیں. خاص طور پر نوجوان بیٹوں بیٹیوں کے لیے میری جو رویا تھی, اور اس کام کو میں نے بخوبی سر انجام بھی دیا بچوں کی ایجوکیشن کے حوالے سے, وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے. تو یہ میرا پیشن تھا کہ ایونجلزم تو آف کورس یہ میری پرائورٹی تھی, لیکن بنیادی طور پر یہ تھا کہ میں کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے لیے کام, اس لیے میں نے اپنی جو چیریٹی ہے سوشل ہارمونی ڈیولپمنٹ کو شروع کیا. جی بس اب آپ نے دوسرے ممالک کا سفر بھی کیا ہے, پھر پاکستان سے یہاں آ کے خدمت کر رہے ہیں, تو آپ کیا ڈفرینس محسوس کرتے ہیں دونوں کلیسیاؤں میں, مغرب اور مشرقی کلیسیاں میں؟ میں کل بھی جانا ہے. میں واٹن شو میں تھا تو وہاں پر ایک دوست میرے پاس آئے, تو انہوں نے کہا کہ قاضی صاحب ہے تو بیماری ہے لیکن آپ کا ہارٹ جو ہے وہ علاج ہے. میں نے کہا وہ کیوں؟ کسی کا ہارٹ علاج ہے تو کہتے ہیں بیماری ہے. تو مجھے کہنا کہ قاضی صاحب ایشین چرچ میں کام کرنا جو نارمل ہارٹ والے آدمی کا کام نہیں ہے. آپ کو خداوند نے ایکسٹرا ہارٹ دیا ہے, اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو میرے کراس کلچر ایکسپیرینسز ہیں وہ بہت ہی مختلف ہیں. وہاں سے جب ہم آتے ہیں یہاں پہ تو ہم اس کمیونٹی کو, اس ماحول کو ہم اڈاپٹ کر لیتے ہیں, لیکن چرچ کے اندر ہم بہت ساری چیزیں ایسی جن کو ہم اڈاپٹ نہیں کرتے. ہم جو کلچر ہے وہ آپ کی جو فیتھ کو جو ہے وہ ڈومینیٹ کرتا ہے.
تو ہم اس رنگ میں رنگ جاتے ہیں، لیکن چرچ کے اندر جیسے کہ ہمیں خدا کی عبادت کرنی چاہیے ہم نہیں کرتے. ہمارے لیے میں نے کیونکہ جو چرچ پلانٹ کیے ہیں یہاں پہ بائی دا گریس آف گاڈ 4 چرچز جو ہیں پلانٹ کیے ہیں، اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو چرچز کے اندر ایک ماحول ہے وہ یہ ہے کہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں جی یہ ایک سوشل کلب ہے، گیٹ ٹوگیدر ہے. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کیونکہ ہم اسی ماحول سے آئے ہیں جہاں پر عبادت کرنا چرچ کے اندر یہ ہماری پرائرٹی ہونی چاہیے. میں سوشلائز اگینسٹ میں سوشلائز کرنا چاہیے، کھانا پینا ہنسنا کھیلنا، لیکن میں نے اپنے چرچ میں 2 چیزوں کو میں نے ہمیشہ اہمیت دی ہے. ایک کوالٹی آف ورشپ اور دوسرا کوالٹی آف فیلوشپ، کہ جب آپ اپنے خاندان کے ساتھ آتے ہیں آپ پروٹیکٹیو فیل کریں، اور دوسرا یہ کہ آپ خدا کی عبادت کے لیے آتے ہیں وہ عبادت کریں. تو یہ میں تھوڑا سا مجھے پنچ کرتی ہے چیز کہ جب خدا کے گھر میں آتا ہوں گھڑی کو دیکھ لے تو پہلے تو آنے دیر سے ہے اور پھر کہنا ہو جی وقت بڑا ہو گیا. باقی چیزوں کے لیے ہم وقت نکال لیتے ہیں، لیکن خدا کی عبادت کے لیے پورا دن جو ہے بیسیکلی دیکھا جائے ببلیکلی تو یہ دن خدا کا ہے. لیکن ہم وہ چیٹ کرتے ہیں، ہم باقی جو سوشلائز کرتے ہیں وقت جتنا سرو کرتے ہیں اس کے مقابلے میں خدا کی بات کے لیے ہم اتنا وقت نہیں دیتے. اور یہ ایک کراس کر، یہ صرف ادھر کی بات نہیں ہے، امریکہ کینیڈا کوریا جہاں جہاں میں گیا ہوں میں نے یہ پرابلم دیکھی ہے کہ چرچ جو ہے وہ ہمارے لوگوں کے لیے صرف ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ ہمیں صرف اکٹھے ہونا ہے، بات چیت کرنی ہے، سوشل سینٹر ہے، لیکن ورشپ جو ہے وہ ہماری پرائرٹی ہونی چاہیے. بہت زیادہ سنجیدہ ہو گئی ہے. اپنے ایک کوشچن کے بعد میں آپ کی طرف آؤں گی، پھر آپ لوگ جو بھی کوشچن آپ پوچھنا چاہیں پوچھے. بچہ بہت محنت سے کام کرتے ہیں، یہ آپ سب کو پتا ہے. سو کون سی ایسی بات ہوتی ہے، دس از مائی پرسنل کوشچن، کہ کون سی ایسی چیز ہوتی ہے جو آپ کو بہت زیادہ خوش کرتی ہے سنڈے والے دن؟ جب میں سہیل صاحب کو ملتا ہوں نا، سہیل ڈین صاحب جو ہمارے ٹریجر ہیں، تو ویسٹ انگلینڈ سے ملتا ہوں تو سہیل صاحب بھی دکھاتے ہیں فیگر کہ پیسہ 5 ایڈ چندہ ہوا جی. تو میری خوشی جو ہے نا وہ دگنی چگنی ہو جاتی ہے. کسی نے پوچھا کہ جی اچھا جی پیسہ کما، کسی نے پیسہ سے پوچھا کہ جی پیسہ نے کلام دیا، اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ پیسہ نے کلام کیسا تھا، انہوں نے کہا جی کلام کٹ سی چندے سے زیادہ زور سی. تو یقیناً مجھے لوگوں کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوتی ہے، اور وہ تو میں مزاق بات کر رہا تھا، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب میں چرچ کو بھرا ہوا دیکھتا ہوں نا مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. اور میرا یہ پیشن ہے کہ یہ چرچ اور زیادہ بڑھے. آپ دیکھیں کہ جگہ بھی لوگ کھڑے ہیں، تو یہ میرا سب سے بڑا جو ہوتا ہے کہ لوگ چرچ آئیں، چرچ آئیں گے تو پیسے بھی آئیں گے. کوئی بھی آپ میں سے پاجی صاحب سے کہیے. جی شہزاد صاحب میرے بڑے پیارے دوست بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، تو میری عزت کا خیال کیجیے گا. شہزاد صاحب آپ نے سن رائز پہ ذکر کیا تھا، کتے پڑ گئے تھے، وہ سائیکل، وہ کیا کچھ اچھی وہ بات ہے. میں ایک گاؤں میں گیا صبح عبادت کروانے کے لیے ایسٹر کی، تو صبح میں وہاں سے نکلا سن رائز سروس میں. اس کو مختصر کرتا ہوں اسٹوری کو. خیر میں جب جا رہا تھا نہر کے کنارے میں جا رہا تھا اپنے ہیڈ کوارٹر علی پور چٹھا میں، تو مجھے راستے میں کتے پڑ گئے. میں ظہور کرتا جا رہا تھا گیت ہیلیلویا بولو یسوع زندہ ہو گیا، تو وہ کتے مجھے پڑ گئے. تو میں نے وہ کتے کو ٹانگ ماری، کتا میرے سے ڈر رہا تھا، مجھ سے ڈر رہا تھا. تو وہ میرا پاؤں جو ہے وہ سائیکل کے اس میں لگ گیا ویل میں، اور وہ اسپوک جو ہے ٹوٹ گئی، ویل جو ہے وہ ٹیڑھا ہو گیا. میں نے لڑکے کو جا کے اٹھایا، میں نے کہا بیٹا، وہ غریب لڑکا تھا بیچارہ، اس سے میں سائیکل مانگ کے لایا ہوا تھا. تو اس نے کہا کہ بھائی صاحب ٹھیک ہے، وہ میں اس نے پریپیئر کیا، ویل سیدھا کر دیا، اس میں اسپوک جو تھی ڈالی اسپاک تھی. وہ کہنے لگا وہ تاریں جو تھی اس کی کہتے ہیں پیسہ لگے تو پیسے دینے پڑنے ہیں. میں کہا اچھا کتنے پیسے ہیں؟ کہتے جی 11 روپے. 9 روپے چندہ آیا تو 11 روپے. تو یہ میرا وہ تجربہ ہے جو کہ ابتدائی طور پر میں نے سفر کیا، اور بہت ہی مشکل. ایک دفعہ میں پھر آپ کے لیے کچھ اسٹوری ہیں، تو بڑی مزے کی بات ہے. میں ایک گاؤں سے آ رہا تھا رسول نگر سے علی پور چٹھا کی طرف، تو بڑی دیر ہو گئی. تو جو کلیسیا کے لوگ تھے انہوں نے بچے تھے، انہوں نے عبادت کے بعد
جو ہدیہ تھا وہ اس میں رومال میں باندھ کے تو میرے بیگ میں ڈال دیا. اب وہ جو بیگ تھا وہ میری موٹر سائیکل کے آگے تھا اور بائبل کی وجہ سے میں اس کو عزت دینے کے لیے سامنے رکھا تھا. تو میری جو نمبر پلیٹ تھی موٹر سائیکل کے پیچھے کراس لگا ہوتا ہے, ریفلیکٹر جو ہوتا ہے, اب پتا لائٹ پڑتے ہیں ریفلیکٹر جو ہے تو کام کرتا ہے. تو جب میں وہاں پر آیا تو آگے ڈاکو کھڑے تھے, گنز ان کے پاس تھی. انہوں نے مجھے پکڑ لیا, ہاں جی کدھر جا رہے ہو؟ میں نے کہا میں علی پور چٹھا جا رہا ہوں. تو کدھر سے آئے ہو؟ میں نے کہا رسول نگر سے. تو میں نے گن دیکھی, انہوں نے وہ بڑا سیڑے کہنے پٹکے باندھے ہوئے تھے, اردو میں پتہ کیا کہتے ہیں. تو بہرحال وہ انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ میں تو ڈر کے مارے کھڑا تھا چپ کر کے. انہوں نے بیگ نکالا اور بیگ میں دیکھا بھی بائبل تھی, زبور تھا اور وہ رومال جس میں پیسے بھرے تھے. تو وہ انہوں نے کہا یار میں کہیں چل رہا اور یار ایسا ہے کہ چندہ تو چائے نہ پانا اس نے تو چندہ بیچ میں ڈالا اور پیچھے سے جب ٹریکٹر کی لائٹ پڑی ریفلیکٹر تو وہ ایک کرسچن لڑکا تھا بیچ میں, وہ بھی ان کے ساتھی تھا. تو اس نے مجھے کہا بھائی صاحب کدھر جا رہے ہیں ایسے لے. میں کہ یار میرے کو جاؤ ایسے دے دینا آیا. تو جب مجھے پادری صاحب کا مجھے پتا چل گیا کہ یہ کرسچن ہے تو مجھے ان کی بات ابھی تک یاد ہے کہ یار چندہ سے چلنا پڑا ہے, ڈاکو بھی شرمندے ہو جاتے ہیں. جی سر. اچھا میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ آپ نے جب اپنی روحانی زندگی کا آغاز کیا تو آپ پہ پولیٹیکل پریشر کتنا تھا, آپ کے پولیٹیکل چیلنجز کیا کیا تھے جو آپ کو فیس کرنے پڑے ان پاکستان اینڈ ان دا یو کے؟ what were the challenges that you have to face politically? Please. اگر میں پاکستان کی بات کروں تو وہاں پر تو بہت زیادہ مطلب مسائل رہے ہیں. ابھی جیسے چرچ کے بارے میں بتا رہے تھے کہ میں نے علی پور چٹھا سے خدمت کا آغاز کیا, وہاں پر ہم نے پاسٹ ہاؤس بنایا, پھر کنٹونمنٹ میں آئے, وہاں پر کنٹون وہاں پر جو ہے وہ چرچ بلڈ کیا. تو پولیٹیکل تو ایسا نہیں تھا, لیکن جو گورنمنٹ کی طرف سے تھا کہ نہیں وہاں پر چرچ نہیں بن سکتا. لیکن پھر آرمی کو میں نے اپروچ کیا, تو میرا جو آرمی کا بیک گراؤنڈ تھا اس کی وجہ سے, تو انہوں نے بڑے اچھے دوست اچھے لوگ بھی ہیں وہاں پہ. تو انہوں نے جو کمانڈر تھے جنرل طارق اور کرنل شجاع اللہ طارق, اور پھر میرے اچھے بڑے دوست جو کہ بھائی ہیں میرے کرنل ناظر جیمس, ہم نے کوشش کی. تو گورنمنٹ نے ہمیں جگہ بھی دی اور ہمیں پیسے بھی دیے, انہوں نے کہ نہیں آپ چرچ بلڈ کریں. تو خدا کا شکر ہے کہ اس ساری کاوش سے آج وہاں پر بہت خوبصورت چرچ ہے. اور پولیٹیکلی یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ پرابلم تو ہے, لیکن میں ایسا ڈائریکٹلی میں کوئی پالیٹکس میں انوالو نہیں. ابھی شاید لیاقت صاحب نہیں ہے, جب وہ کیا نام کا ریاض گل صاحب, انہوں نے ہمیں کہا کہ جی آپ آئیں اس میں الیکشن میں حصہ لیں, کونسلر بنے, پکی سیٹ ہے اور کنفرم سیٹ ہے. تو میں نے کہا نہیں دس از ناٹ مائی کپ آف ٹی, اور ابھی وہ الیکشن میں جیتے ہیں, ہم نے مبارکباد پیش کرتے ہیں. تو میرے بڑے اچھے دوست بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر, ان کے امان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور عمران یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو پولیٹیکلی میں کبھی بھی ان میں انوالو نہیں ہوا. جو میرے مسلم دوست بھی ہیں, ہندو بھی ہیں, سکھ بھی ہیں, تو جو ہمیں سوشل ہارمونی کی جو آپ پتہ ہے اس کا جو ہم نے شروع بھی کیا, اور اس کے ذریعے ہم آپس میں مل بیٹھ کر چاہتے ہیں کہ ہم ایک اچھا ماحول جو اس کو کریٹ کریں. تو آئی ایم ناٹ پولیٹیکل پرسن, میں ایک چھوٹا سا خدا کا خادم ہوں. جی anyone? جی بھائی. ہاں جی صاحب مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے جب آپ بڑی بہادری سے ریڈیو پر پریچ کیا کرتے تھے تو آپ کو ایک دفعہ پرسیکیوشن کا بھی سامنا کرنا پڑا, تو میں چاہوں گی اگر آپ وہ لکھیں. ہاں جی, 2 دفعہ یہ واقعہ ہوا ہے. ایک تو یہ کہ میں پروگرام کر رہا تھا ٹی وی پہ, تو کچھ لوگوں کو باتیں جو ہے بڑی ناگوار گزری. شراب نوشی کے بارے میں بات ہو رہی تھی, تو انہوں نے کہا کہ جو کرسچن ہیں وہ شراب پیتے ہیں, وہ کھاتے ہیں. میں نے کہا یار وہ سب کی کامن پرابلم ہے, صرف کرسچن کی پرابلم تو نہیں ہے, آپ جو کرسچن کو ہائیلائٹ کر رہے ہیں. تو میں نے کہا پاکستان میں جو وہاں پر بھی شراب پی جاتی ہے, آپ کی پرائیویٹیڈ ہے وہاں پہ, اور وہ شخص جو ہے تھوڑا سا میرے سے ناراض ہو گیا. اس وقت اس نے بڑا تھریٹ وغیرہ کیا, لیکن میں نے اگنور کیا. تو نیکسٹ ڈے جب میں جا رہا تھا, اسٹوڈیو جا رہا تھا, تو راستے میں انہوں نے مجھے اسالٹ کیا, میری بائک لے لی, کراس لے لی, اور مجھے انہوں نے پنچ کیا. تو خیر اس کے بعد معاملہ جو آگے بڑھا, اور وینس ٹیلی ویژن پہ تھا اس وقت میں, تو پولیس تک کیا معاملہ. تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کو پرووک کرتے اور کہتے ہیں کہ میں پاکستانی ہوں, کرسچن ہوں, کراس پہنتا ہوں. تو یہ انہوں نے پولیس سے مجھے یہ بات کہی. تو یہ میرے ساتھ واقعہ. پھر دوسرا واقعہ جو ہوا تھا وہ ڈبیٹ ہو رہی تھی پاک کلام کے حوالے سے. تو وہ بات میرے بڑے قریبی دوست تھے, انہوں نے کہا کہ جی آپ ایسی باتیں نہ کریں, اور انہوں نے اس بات کو پسند نہیں کیا. تو میرے شیشے جو فادر ڈے تھا
तो मैंने कहा कि हम खुदा यीशु मसीह को खुदा का बेटा मानते हैं, यीशु मसीह को हम ये इज्जत देते हैं, ये प्यार, मैं हमको मानते हैं, हम कहते नहीं हैं, कहता तो बाप खुद है कि ये मेरा बेटा है। तो वो बात जो है नागवाज में तो शयातीन जो है वो उसको खुदा का बेटा कहते हैं। तो उसने नाराज़ हो गए। बाद में जब बाहर आया तो मेरी गाड़ी के शीशे जो टूटे हुए थे। तो यहाँ पर भी देर से प्रोसिक्यूशन है। ओके, थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करती हूँ जी और सब आपके लिए आपने एक माइलस्टोन अचीव किया है। हम सारे मेरा कहना जरूर जानना चाहेंगे कि वो ऐसी कौन सा गोल है जो कि हम देखते हैं कि कलीसिया या आप मिनिस्ट्री में आने वाले सालों में अचीव करना चाहते हैं। थैंक यू। कुल भाई मेरा आपने सवाल कर दिया, सो आप इसी में जवाब कर देंगे। थैंक यू वेरी मच कुरुब। किसी ने शायद बड़ी खूबसूरत बात की कि ज़ारो ख्वाहिशें हर ख्वाहिश में दम निकले। तो बड़ी बड़ी ख्वाहिशें हैं, बहुत ज़्यादा बोझ है। मैं सबसे बढ़कर जो मैं समझता हूँ कि मेरे अंदर जो एक बोझ है, जैसे मैंने पहले शुरू में भी कहा था, वो है नौजवान बेटों और बेटियों के लिए। पाकिस्तान में मैंने देखा है कि जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशन का बहुत बड़ा मसला है। और अभी हमने आपको पता है कि बच्चों के लिए जो 9th-10th के बच्चे थे उनके लिए हमने स्कॉलरशिप भी भेजा और बहुत सारे बच्चों को हमने सपोर्ट किया। और मैं इसके लिए अपनी कलीसिया का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे इस पैशन में मेरा साथ दिया है। तो मेरा एक जो बल्कि मेरा बेटा जो है, हमने ये फैसला किया जो हमारा भाई घर है सियालकोट में, उसको हम डेडिकेट कर रहे हैं ऑर्फनेज के लिए। मैं क्योंकि एक मैं समझने से खुदा कहते हैं ना, मजबूरा पर से खुदा ने उठाया, तो मुझे मालूम है कि जो एक गरीब बच्चा है वो कैसे प्यार के साथ रोटी खाता है और उसको कैसे जरूरत होती है चीजों की। सो प्लीज डोंट बी इमोशनल। लेकिन दिस इज माय पैशन, दिस इज माय डिजायर कि हम नौजवान बेटों बेटियों के लिए काम करें। जी खान साहब, यकूब खान साहब कुछ कहना चाहते हैं? सॉरी, मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं और हमने बड़ी मिल के लाहौर में खिदमत की है। इज अ वंडरफुल मैन ऑफ गॉड। जी भाई यकूब साहब। भाई साहब, आप टीवी में काम करते हैं और चर्च में भी यहाँ इंटरफेस का प्रोग्राम चल रहा है, और आपको क्या फ्यूचर मसीह आगे मसीह को तो बहुत मेरी सोचों से तो बहुत कमजोर हो गई है। अगर ये निज़ाम चल पड़ा आगे तो क्या होगा, मसीहत का क्या होगा? ये तो मोस्टली मर्सनरी सोल्जर है, चर्च में वो चीज़ नहीं मिलती जो लोगों को मिलती थी। बस ये मैं छोटा सा। थैंक यू खान साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। बात यह है कि जहाँ तक चर्च की बात है, चर्च जो है दैट्स इन द हैंड्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। मुकाशिफ काम में लिखा है कि जो 7 चिराग हैं वो खुदा मसीह के हाथ में है। तो खुदा मसीह ने कहा था कि कोई चीज़ पर गालिब नहीं आ सकती। तो चाहे इंटरफेथ हो, चाहे होमोसेक्सुअलिटी हो, कोई भी चीज़ है जो इब्लीसी कूदते हैं वो चर्च पर गालिब नहीं आ सकती। चर्च अगर बढ़ रहा है और बढ़ता रहेगा क्योंकि ये खुदा मसीह का बदन है और खुदा जो है वो उस कलीसिया को और ज़्यादा बढ़ेगा। आपके सामने मिसाल है कि हमने 18 लोगों को शुरू किया था। थैंक यू वेरी मच। भाई साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। माइक के बगैर नहीं, आप जी थैंक यू सो मच आप लोगों का, खासतौर पर आपके अच्छे सवालात का। उम्मीद है कि आज की गुफ्तगू से आप सब ने बहुत ज़्यादा बरकत पाई। खुदा सबको बहुत बरकत दे। अच्छा, हमारे चर्च के एल्डर्स ने जो है वो कुछ तहाइफ हमारे पास्टर साहबान के लिए रखे हैं, पास्टर साहब के लिए, उनकी मिसेस के लिए, इंडिया के लिए, क्योंकि उनकी सारी खिदमत चर्च में बहुत ज़्यादा है और उन्होंने जितनी हम लोगों के लिए काफ़ी की यहाँ पे हमको इकट्ठा रखने में, जो खुदा का कलाम देते हैं वो हमें, तो हम उनको अप्रिशिएट करना चाहते हैं। और मैं दावत दूंगा रशीद साहब को, प्लीज वो सामने आए। रशीद साहब, ये हमारे एल्डर हैं। आप रशीद साहब प्लीज सामने आए। आप रशीद साहब हार भी पहनाएंगे पास साहब को। चलिए आपकी भरपूर तालियों में। रशीद साहब से भी करेंगे प्लीज।
हमें पता है कि वक्त काफ़ी हो चला है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा जल्दी से जल्दी पॉइंट अप करें इसको। और जितने लोग अपना साहब इधर ही जाना आपने, ये हमने गिफ्ट है जो एल्डर्स की तरफ से पासा साहब को है, तो ये मैं दरख्वास्त करूंगा एल्डर्स साहब से कि वो पासा साहब को पेश करें। ये हमने इनको एक गोल्डन की क्रॉस दी, क्योंकि उनको क्रॉस पहनने का बहुत शौक है, हर बात में क्रॉस दी है, हमने एक गोल्डन की इनको क्रॉस दी है। एल्डर साहब भी आए और आंटी के लिए ये एक हमने बैग लिया है, और ये मैं दरख्वास्त करूंगा एल्डर वीनस से कि वो आंटी जी को ये बैग दें। आपकी भरपूर तारीफ। Thank you very much. अभी मैंने कुछ और लोगों को भी हाथों में हार देखे हैं, अगर वो पहनाना चाहें तो भी पहना दें, फिर वो वहाँ बैठेंगे। जी अच्छा अभी करना चाहिए यहाँ पे। अच्छा हाँ जी वन बाय वन प्लीज बैठ। आप वन बाय वन आए प्लीज। वैसे मैंने कहा था हार वन चले अगर आ रहे हैं सैंडविच ठीक है बना दें आप। अच्छा ये कुछ कहना चाहते हैं प्लीज। कन्वीनर जो है वो हमारे साथ हैं। जब मैंने रेडियो का जो प्रोग्राम शुरू किया तो ये मेरे बहन से जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया, और देसी रेडियो के बाद जो एशियन गोल्ड रेडियो पे जो हमने प्रोग्राम शुरू किया, और आज वो खुशखबरी चैनल जो है हाँ जी पासा पहले तो तुम कंग्रेचुलेट करने 35 year old जानी के 35 year in the Christ यस मसीह ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬੁਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਸੀ ਆਸ਼ਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੇਸੀ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨੂੰ ਤੇ ਪਾਸਾ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਅਬਾਊਟ 20 ਈਅਰ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੇਮ ਰੋਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਾਸਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਪਾਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ ਹਨਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਰੇਡੀਓ ਬਣ ਸਕੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3.5 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਸ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਉਸ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਸੀ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਆ ਦੇਸੀ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਂ ਆ ਉਹਦਾ ਦੇਸੀ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੰਮ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰੇਡੀਓ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੇ ਦੇਸੀ ਰੇਡੀਓ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ BBC ਰੇਡੀਓ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸਾ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮਿਕਸ ਤੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਈਸਟਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਕੁਛ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਪਾਸਾ ਹੁਣੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਈਸਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੋਨ ਆਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਪਾਸਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਡੇ ਆਫ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਸਕਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਨ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਆ ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਆ ਪਰ ਇਹ ਕਨਵਰਟ ਹੋਇਆ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਸਟਰ ਤੁਹਾਡਾ
ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੁਆ ਜੀ, गॉड ब्लेस यू एज वेल। अच्छा, मैं आपसे दरखास्त करूँ कि बारी बारी आए और स्पीचेस का हमारा इसके पास